ویلکم ٹو ٹائم لیس ٹیلز۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے سائے کا راز۔ زہرا ایک ابھرتی ہوئی صحافی ہے جو خاص طور پر پراسرار مقامات پر رپورٹنگ کرتی ہے۔ ایک دن اسے ایک کال آتی ہے کہ جنوبی پنجاب کی ایک پرانی حویلی میں کچھ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں اور اس کا کزن جنید کہاں رہتا ہے۔ چونکہ زہرا کا چین پراسرار کہانیوں پر کام کر رہا ہوتا ہے تو پوری وہاں رپورٹنگ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جب زہرا حویلی پہنچتی ہے تو اسے ماحول عجیب سا لگتا ہے۔ جنید بتاتا ہے کہ راتوں کو دروازے خود بخود کھلتے ہیں اور دیواروں پر سائے حرکت کرتے ہیں، مگر وہ سب کچھ خواب یا ذہنی تھکن کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ زہرا چونکہ ایک صحافی ہے، سب کچھ سائنسی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ رات کے وقت زہرا اپنے کمرے میں سوتے ہوئے خواب دیکھتی ہے۔ ایک شخص جو روشنی میں لپٹا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے، تم آئی ہو لیکن جا نہیں پاؤ گی، تم نے میری قید میں قدم رکھ دیا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگتی ہے لیکن پورا کمرہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، کھڑکی بند ہوتی ہے پھر بھی ہوا اندر آ رہی ہوتی ہے۔ زہرا دن کو پرانی کتابیں، اخبار کی کٹنگز اور مقامی لوگوں سے معلومات اکٹھی کرتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس حویلی میں تقریباً 80 سال پہلے ایک درویش آ کر رکا تھا جو دراصل جنات کی دنیا سے رابطہ رکھتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بڑی مخلوق وہاں قید ہو گئی۔ زہرا پر جب یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ جن کوئی خونخوار مخلوق نہیں بلکہ ایک ایسی روح ہے جو تنہائی کا شکار ہے، تو اس کا خوف محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ وہ ہر رات زہرا کو خواب میں آ کر سوال کرتا ہے، اگر میری قید تمہاری آزادی بن جائے تو کیا تم میرے ساتھ رہو گی؟ زہرا اندر سے الجھ جاتی ہے، کیا یہ محبت ہے یا محض ایک جذباتی فریب؟ ایک رات حویلی میں زلزلہ سا آتا ہے، دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ جنید بے ہوش ہو جاتا ہے اور زہرا کو محسوس ہوتا ہے کہ آفاق اسے مکمل طور پر اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ وہ خوف، الجھن اور محبت کے بیچ ایک فیصلہ کرتی ہے۔ زہرا جن سے کہتی ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے قید نہیں، آزاد کرو۔ میں تمہیں مانتی ہوں لیکن میں انسان ہوں، میری دنیا الگ ہے۔ اگلی صبح حویلی ایک دم خاموش ہو جاتی ہے، سایہ غائب ہو جاتا ہے، دروازے بند، جنید ہوش میں ہو جاتا ہے۔ زہرا واپس لاہور لوٹ آتی ہے، لیکن جب کبھی وہ آئینے میں دیکھتی ہے اسے اپنی پرچھائی کے پیچھے ایک اور سایہ نظر آتا ہے، آفاق کا۔ محبت صرف جسمانی موجودگی سے نہیں بلکہ روحانی تعلق سے بھی زندہ رہتی ہے۔ ہر تعلق کا انجام ساتھ رہنا نہیں، بعض اوقات فاصلہ ہی اصل محبت کی دلیل ہوتا ہے۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ سائے کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور شاید جب زہرا آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اس کے پیچھے آج بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، خاموش مگر موجود۔ یہ کہانی بس ایک خواب نہیں بلکہ ان کی انکہی حقیقتوں کا عکس ہے جو ہم سب کے آس پاس چھپی ہوتی ہیں۔ لائک، فالو اینڈ شیئر فار more interesting stories like this.